اور جنازے دی پنجویں تکبیر تسا بآواز بلند اسا مکتب اہل بیت والے ہمیشہ بلند جنازہ پڑھ دے ہیں، اور پنجویں تکبیر جنازے دی تھوڑیاں سماعتاں نال یقیناً ٹکران دی ہو سی۔ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک، میرا اللہ اے تیرا غلام ہے، تیرے غلام دا پترے، وابن امتک۔ اے ویکھو نا جس ویلے بدن چ روح نکل دیے انسان دے عہدے مک گئے، ذاتاں مک گئیاں، ساری زندگی نا نال سردار لکھواون والا، ساری زندگی نا نال سید لکھواون والا، ساری زندگی اپنے نا نال عہدے لکھواون والا، اتھا نا بھی سلب ہو ویندے۔ اللہم ان ھذا عبدک، میرا اللہ یہ تیرا غلام ہے، چاہے کوئی 70 مربع دا مالک ہے یا چاہے اون دا جنازہ ہے جیندہ مرلہ کوئی نہیں، اللہ دی بارگاہ چے ہکو تعارف ہے جو تیرا بندہ ہے۔ میں کتھائی نہیں پڑھا تو سا کدہ نہ سنا کہ غریب دے جنازے لے عبد دا لفظ ہوئے تے کسی لین لارڈ واسطے کوئی سردار دا لفظ ہوئے نا۔ اللہم ان ھذا عبدک، میرا اللہ اے تیرا عبد غلام ہے۔ اچھا چلو بابا سردار ہے نا، وابن عبدک، تیرے غلام دا بیٹا ہے۔ ہو سکتا ہے نانکی نگری سردار ہوئے نا، وابن امتک، تیری کنیز دا بیٹا ہے۔ اترا تعارف دے بعد اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بکا وانت خیر منزول بے۔ خدا نال کلام کرن دا سلیقہ علی تے اولاد علی سکھائے۔ اے پنجویں تکبیر، میڈا اللہ اے تیڈا مہمان بن کے پیا آندے تے کائنات چ تیڈے تو وڈا مہمان نواز کوئی نہیں۔ نزل بکا وانت خیر منزول بے، این رنگ چ خالق نال کلام سکھائی ہوئے سکدن جنہ دے صدقے چ کائنات بنی ہوئے، جنہ کسرت نال خالق نال کلام کیتا ہوئے، جنہ خالق نال گفتگو کیتی ہوئے، او علیے او اولاد علیے، جنہ کسرت نال خالق نال راز و نیاز کیتا ہے۔ میرا محترم گل لمبی نہ کراں، نتیجے والے پاسے نازلہ بکا وانت خیر منزول بے، عیباں تے پردہ، عیباں تے پردہ، ستاریت۔ اللہم ان لا نعلم منہ الا خیرہ، میڈا اللہ اے جڑا سامنے ستا ہوئے، اے جڑا بے بس کفن اوڑھ کے ستا پائے، میں دیاں نیکیاں جانداں، میں دیاں خطاواں نہ جانداں۔ صفاں لگیاں ہوئیں، مخلوق نال کلام نہیں، مخلوق نال نہیں، خالق نال کلام ہے۔ میڈا اللہ میں اتنا جانداں اے تیرا اچھا بندہ ہے، تیرا نیک بندہ ہے۔ سارے محلے دا ہائی کداں سجدے رہ ویندے ہن، کداں معاملات دی کمزوری، کداں زبان دی تیزی، کداں تیز نگاہاں چوک تے لاونیاں، عیب تا جان دے ہیں، مگر جنازے لے آل محمد نے خالق نال کلام دا طریقہ سکھایا۔ اللہم انا نعلم منہ الا خیرہ، میڈا اللہ میں کو کچھ نہ جاندہ، بس اتنا جاندہ جو تیرا نیک بندہ ہے، جڑا انسان گواہی دے دے کہ میڈا اللہ میں دے عیب نہ جاندہ، این دیاں اچھائیاں جاندہ۔ اللہ دی رحمت دے سمندر وچ طغیانی آدیے، آواز قدرت آندیے، میرے ملائکہ اے انسان ہو کے میرے بندے دے عیباں تے پردہ پا سکدا ہے، میں ستار العیوب ہو کے دے عیب نہ چھپا سکدا۔ ستاریت اور معصوم نے تفسیر کی تھی لفظ خیر دی کہ اس خیر تو مراد کیا ہے۔ میرا محترمی دا دوسرا مفہوم اور ترجمہ اے بن دے، اللہم ان لا نعلم منہ الا خیرہ، میرا اللہ میں این دے بارے بیا تا کچھ نہ جاندہ، بس اتنا جاندہ جو اے علی تے اولاد علی نال محبت کریں دا، اے 14 دے نال محبت کریں دا، مصطفیٰ دے گھرانے نال محبت کریں دا۔ اس خیر تو مراد محبت امیر المومنین علی، اس خیر تو مراد محبت فرزندان امیر المومنین علی۔ میرا محترم عیبات پردہ پامنا
عیب چھپاونا اللہ نہیں آہدا کہ تو سجنا چ بہ کے دوستاں چ بہ کے اپنا ایک ایک جرم شمار کر تاں میں معاف کرے ساں سارے سم ونجن پتر بھیرا سجن اولاد سارے سم ونجن کلہ اللہ دی بارگاہ چ لگا آ کوئی گواہ ہما دی ضرورت نہیں آواز قدرتاں دی کفا باللہ شہیدہ کفا باللہ وقیلا کفا باللہ ولیہ کفا باللہ نصیرہ میرا بندہ تو کلہ لگا آ میں جو ہر شیدہ گواہ بھی ہاں میں تیری ہر چیز تو جو واقف ہاں تیرا وکیلی میں آپاں تیرا گواہ بھی میں آپاں تینوں معاف کرنے والا بھی میں آپ ہاں اللہ نے مخلوق دی ہدایت دا اہتمام ہر دور کیتے کوئی لمحہ ایسا نہیں کوئی لحظہ ایسا نہیں تھوڑا وقت ضائع نہ بیٹھا کرے دا نا کوئی ایسا لمحہ لحظہ نہیں جڑا اللہ نے مخلوق دی ہدایت تو خالی رکھا ہوئے ہادی دا اہتمام قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ او اہل عرب جیڑا قرآن میں اپنے مصطفیٰ تے نازل کیتے ان کنتم اگر تو کو شک کے اس قرآن دی حقانیت اور صداقت تے فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ اپنے سارے گواہ دوست سجن سارے مل کے قرآن دے مقابلے کوئی ایک صورت پیش کر دکھاؤ فأتوا بسورۃ من مثلہ اس کتاب لا جواب دا کوئی جواب نہیں ہے اللہ نے ایک کتاب ایمیں جامع کامل اور اکمل بھیجیے جی میں مصطفیٰ دی ذات کامل ہے ایک قرآن میں کامل ہے جی میں اللہ نے قرآن کو بے عیب بنائے حدیث پیغمبر القرآن مع علی و علی مع القرآن قرآن علی نل علی قرآن نل انی طارق فیکم مستقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت دو چیزاں ایک قرآن اور دوسری اہل بیت میرا محترم علی قرآن نل قرآن علی نل اہل بیت اور قرآن اے میں تھوڑے درمیان چھوڑی ویندہ یاد رکھے جی میں اللہ نے قرآن کو بے عیب بنائے بے عین ہی عطرت پیغمبر نو بھی بے عیب بنایا ہے جی میں قرآن چو عیب نہیں ڈھونڈ سکدا ہی میں کردار علی چو کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکدا جی میں قرآن خطا تو پاک میں امیر المومنین خطا تو پاک جی میں قرآن معصوم میں علی معصوم جی میں قرآن تے شک نہیں کر سکدا میں امیر المومنین تے بھی شک نہیں کر سکدا قرآن تے شک کرن نال اسلام میں چو خارج امیر المومنین تے شک کرنا انسان ایمان تو خارج اور جان دے وے منافقت کفر تو بھی بدترین درجہ ہے کافر جہنم دے آخری درجے چ نہیں ہومنا منافق جہنم دے آخری درجے چ ہومنے گھبراتا نہیں بے گئے مومنین کرام ہاں اگر سارے جن و انس مل ونجن اس قرآن دے مقابلے کوئی صورت کوئی آیت کوئی لفظ پیش نہیں کر سکدے سادہ علمیہ اے ہے اساں قرآن کو پڑھاتا ہے مگر فقط ثواب دی نیت نال ہدایت دی نیت نال نہیں پڑھا قرآن قانون دی کتاب قرآن جڈانی یا ایوہ الذین آمنو آوے یاد رکھے جیڑی قرآن دی آیت آج پوری مجلس دا کوئی جملہ یاد رہوے یا نہ رہوے اے یاد رکھے کہ جس آیت دا آغاز یا ایوہ الذین آمنون التھے کہ اے ایمان والو وانج کے خود ترجمہ دکھائے یا اللہ ایمان اللہ کو کسی چیز دا حکم پیا دے دے کہ ایک کام کرنے یا اللہ اہل ایمان کو منع پیا کریں دے کہ این کام دے قریب نہیں مننا جہری آیت آمنون آلے یا اللہ کوئی عامر دا حکم پیا دے دے کسی کام دا عامر پیا دے دے یا کسی دی نہیں پیا کریں دے یا ایک کام کرنے یا ایک کام نہیں کرنا اے ایمان والو اور ایمان والا تو مراد
پاک پیغمبر دے زمانے آئے ایمان والو یعنی آئے علی والو یعنی قرآن کہیں چیز دا حکم دیتا ہے تاں بھی علی آلہ کرنا ہے، جے کتھاؤں رکیں دا پائے تاں بھی علی آلہ رکنا ہے۔ امر اور نہیں امیر المومنین دے محبین واسطے ہے، لہذا جیڑی شاید دا حکم ہے وہ بھی مومنین واسطے جو کرنا ہے، اور جیڑا برا کام چھوڑنا ہے وہ بھی اہل ایمان نے۔ لیکن مومنین کرام سادہ مسئلہ اے ہے، اگر کسی نوجوان دا ایکسیڈنٹ تھیوے تو کوئی بندہ بہ ونجے اندے سراندی آ لگے کو قانون دے سامان کہ تے کو اپنی سائیڈ تے چلنا چاہیدہ ہے، تینو تیز رفتاری نہیں کرنی چاہیدی، تے کو سرخ سگنل لالے پاسے متوجہ تھیونا چاہیدہ ہے، لہذا تے کو جلدی نہیں کرنی چاہیدی، اشارہ لاونا چاہیدہ ہے۔ سیانا بندہ اکسی عقل کو ہاتھ مار وہ جان کنی دے عالمی چے ان دی رات نکل دی پئیے، وہ لہو لوہانے کوئی گڈی سڈو 1122 دو کال کرو، ایک ایمرجنسی پہنچاؤ تو زخمی تڑپ دے دے سراندی بہ کے قانون بیٹھا ڈسیں دیں، انج کرنا ہے انج نہیں کرنا۔ گل کو تھوڑا جہاں سمجھائے، قرآن قانون دی کتاب، اے کرنا ہے اے نہیں کرنا، اے بولنا ہے اے نہیں بولنا، اے کھامنا ہے اے نہیں کھامنا۔ اساں ہوں بندے دے سراندی جن دی جان نکل چکی ہے یا نہیں پئی نکل دی، قرآن کھول کے ان دے سراندی وہ کو قانون بیٹھے ڈسے دے ہیں، اے کرنا ہے اے نہیں کرنا، اے بولنا ہے اے نہیں بولنا، اے کھامنا ہے اے نہیں کھامنا۔ تلاوت قرآن دا ثواب اپنی جھاتے، تلاوت دا ثواب اپنی جھاتے، لیکن ثواب تو پہلے ایک قرآن کتاب ہدایت، اساں ایک قانون اس ویلے بندے کو سنویں دے ہیں جدہ جان نکل دی پئی ہووے، مردے کو قانون نہیں سنوامنا، زندہ کو سنوامنا ہے جڑا قانون تے عمل کر سکدا ہووے۔ لہذا حلال و حرام منبر تے بیان کرنے دی ضرورت، قرآن دی آیات دا ترجمہ انہاں نوجوانہ کو سنامن دی ضرورت، تاکہ انہاں نو پتہ لگے جو علی دا خالق ساڈے کلو چاہدہ کیا ہے۔ تلاوت قرآن دا اپنا ثواب ہے، میں خود روایات پڑھے، اگر کسی کافر باپ دا بیٹا مومن بن ونجے تے او مومن بیٹا قرآن بیٹھا پڑھ دے، او دے پڑھانی اللہ نے او طاقت رکھیے کہ جتنی دیر کافر باپ دا مومن بچڑا قرآن پڑھ دا راوے، اللہ کافر باپ دی قبر تو عذاب ہٹا چھڑے دا ہے۔ تے ہیں نوجوانو، اگر بابا ہووے بھی مومن، ہووے بھی عزادار، ہووے بھی حسین دا ماتم دار، دنیا تو ٹور ونجے تے نمازی تے ماتمی بچڑا قرآن پڑھدا بیٹھا ہووے، ہوں دے بابے دی قبر نہیں راونا، جنت دا ٹکڑا بن ونجنا ہے۔ لہذا چند آیتاں اپنے مرحومین واسطے روزانہ تلاوت کر گدیاں، ڈھیر نہیں تا 7 آیتاں روزانہ ترجمے نال پڑھ گدیاں، تاکہ پتہ تا لگ ونجے جو کائنات دا خالق میرے کلو چاہندہ کیا ہے۔ پوری زندگی دے وچ انسان ایک واری بھی قرآن دا ترجمہ پڑھ گنے، اس قانون تو واقف ہو ونجے جڑا اللہ نے قانون تو ساکو عطا فرمایا ہے۔ میرا محترم، قرآن کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں، کوئی 700-800 آیتیں جیڑی فقہی مسائل دے ہوتے مبنی ہے کہ وضو دے واجبات کیا ہیں، جتا شیعہ سنی دا اختلاف ہے کہ ترجمہ اور عطف اے پیران والے پاسے ہے یا سار والے پاسے ہے، مسے والے پاسے ہے یا دھومن والے پاسے ہے، غسل ہے، وضو ہے، نماز ہے، واجبات ہیں، اے روزہ ہے، روزے دے احکامات، بدہامنا کس ویلے افطار سحری کس ویلے ختم ہو دیئے، یہ 700-800 آیتن جڑی فقہی امور دے ہوتے دلالت پیاں کریں دیاں۔ باقی تا قرآن اخلاقیات نال بھرا پائے، باقی تا قرآن قانون نال بھرا پائے، باقی تا قرآن دیاں آیتاں تیرے نال کلام پیاں کریں دیاں۔ تو قرآن دا ترجمہ پڑھ کچھ دیہاں دے بعد تو انج محسوس کرے سیں جی میں ایک سجن اپنے پیارے سجن نال گفتگو پیا کریں دا ہو۔
اتنا اجنبی نہ ہو اس قرآن کنو، اتنی غفلت نہ کر اس قرآن نال جس قرآن دی تلاوت اکبر دا بابا نیزے دی نوک تے کریندا رہ گیا۔ وہ قرآن دی تلاوت کو معمولی نہ سمجھ، جس قرآن دی تلاوت دے بارے حسین دی زخمی ماں علی نے وصیت کر کے آدھیے یا علی میری قبر تے قرآن دی تلاوت کریندا رہا۔ مزاج مل دے ہی گھرانے دا قرآن نال، مزاج مل دے ازادارو نوجوانو، تساں بھی قرآن نال تھوڑا جیاں مزاج ملاؤ۔ میں کل سید سجاد دی زندگی ایک پہلو بیان کرے ساں کہ حسین دے بچڑے نے قرآن دی تلاوت دے ذریعے کیویں نانے دی امت کو پیغام دیتا جو اس وقت عالم قرآن تے وارث قرآن سید سجاد۔ کل میں دی زندگی رہی تا انشاءاللہ میں حکمت عملی سید سجاد کہ قرآن دے ذریعے سید سجاد نے مشکل حالات تلاوت دے ذریعے امت دکی میں ہدایت فرمائی۔ لہٰذا ایک قرآن اپنی زندگی دا حصہ بناؤ، ڈھیر نہیں، رقو نہیں، پورا سپارہ نہیں، نصف نہیں، ایک رب نہیں، 7 آیتاں سمدے لے ترجمہ، فقط ترجمہ پڑھ چھوڑا۔ لم تکتب من الغافلین، کداں تیرا شمار غافلین وچ نہ ہو سی، جڑا روزانہ 7 آیتاں پڑھے اون دا شمار عابدین وچ ہوندا ہے، زاہدین وچ ہوندا ہے، غافلین وچ نہیں ہوندا۔ بہرحال اتنی زحمت ضرور کرو مومنین کرام، اللہ نہ کرے کوئی دور دی وسدی بھیڑ ہوئے، قسمت دے فیصلے وطن تو دور، دھیاں تے بھیڑاں دیاں شادیاں ہوئے دیاں، اللہ نہ کرے کہیں دور دی وسدی بھیڑ کو دیگر لے اطلاع ملے جو وطن تے تیرا جوان بھیرا مر گئے۔ میں کوئی روایت نہیں، میں ایک مشاہدہ بیان کریں دا رہنا، اے او منظرے جڑا کداں نہ کداں تساں شرفاء نے ڈٹھا ہو سی۔ اللہ نہ کرے دور دی وسدی بھیڑ کو خبر ملے جو تیرا جوان بھیرا مر گئے۔ بھیڑ نہیں دہ دی ڈیہی لہدا پے، بھیڑ نہیں دہ دی میڈیکل سواری ہے یا کوئی نہ، او ازادارہ بھامے پرانی بھی ہوئے بھیڑ چادر پا کے ٹر پوندی ہے۔ ایو کچھ اہدیے ابالی تیاری کیتی بھی بھیڑ کو آمن دے میں ہاں۔ اللہ نہ کرے بھیڑ کو آندیاں دیر لگ ونجے تے بھیرا دا جنازہ چویج گیا ہوئے، وط بھیڑ گھر نہیں ویندی، بھیڑ سدھی قبرستان علیہ پاسے ٹر پوندی ہے۔ جڑا بھیڑ ویندی ہے قبرستان منظر کیڑا ہوندے، قبر تیار ہوندی ہے، شریف ہمسائے جمع ہوندن، بھیرا کفن پاتی پیا ہوندے۔ جڑا پوندی ہے نا بھیڑ تے دید حق بیدہ ہمسائے کندھا ہلا کے آدن، کنڈ کر ونجو میت دیوارے سا گئی ہے۔ مرحبا مرحبا تھوڑا ذہن حاضرے رومن واسطے تا میں چاند دکھیاں جہیاں 17 گرمی ڈہ دیئے، زیادہ انتظار نہیں، مارل اتنا مسائب پڑساں جتنی تھوڑی طبیعت برداشت کرے سی۔ ازادارو جڑا ساڑیاں بھیڑا آمن شریف رستہ دے دن، کنڈ کر ویندن، ایک بیدہ کندھا ہلا کے آدن، کنڈ کر ونجو بھیڑ آ گئی ہے۔ ایک کام روندی کیوں ودی ہے، ساڑیاں بھیڑا آمن شریف ہٹ ویندن، جڑا زینب آئیے بدماش جمع تھی من لگ گئے، ہس دے ہن تالیاں مرین دے ہن آہ دے ہن او باغی دی بھیڑ آ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، بڑے درداں والے ازادار، میں تا دعائی دے سکداں اپنے غمت کداں نہ روگو۔ مومنین کرام جڑا ساڑیاں بھیڑا آمن منظر کیڑا ہوندے، لفظ نہیں دکھاں دا پہاڑے، جڑا ساڑیاں بھیڑا آمن منظر کیڑا ہوندے، تلے تابوت اتے بھیرا دی لاش، اتے کربلا دا کفن، متا کہیں نہ سمجھا ہوئے تلے تابوت اتے بھیرا دی لاش، اتے کربلا دا سونا کفن، جڑا زینب یہ منظر کیڑا ہا، تلے گرم زمین آئی، اتے بھیرا دے ٹکڑے ہن، اتے پتھران دا ڈھیرا،
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے خیال ہر عزادار سمجھ گئے میں لاش نہیں آکھی کہ تلے گرم زمین اتے بھیرا دی لاش، لاش نہ اتے بھیرا دے ٹکڑے ہاں۔ جڑا ساڑیاں بھینا آمین کیا کریں دین نوجوانو بھیرا دے کفن دے بند کھلیں دین ایمیں نہ جھک دی بھین بھیرا دی ڈہڑی تے منہ ونج رکھ دیئے ایو کچھ دیئے میں کو آمن دے میں ہاں جلدی اکھاں بند کر گیا ہے روئیں دی یا گلے ساڑیاں بھینا کفن ہٹامن جڑا زینب یہ کفن نہیں بھین پتھر ہٹائن جڑا پتھر ہٹیں دی رہیے زینب دے ہاتھ بدھے ہوئی آئین میں کائنات قربان کر چھوڑا عزادار جڑا ساڑیاں بھینا رو رو تھک پومن ماما چاچا محرم اٹھاونا دے قوم دا بزرگان دے دھی کوہان اللہ کیا دے بس کرو میڈا بچڑا صبر کرو میڈا بچڑا تیرا جوان بھرا مر گیا روئیں دیا گلے لاش حسین دی آئی رومن علی زینب آئی اٹھامن بابا علی نہیں آیا امری بطول نہیں آیا نانا محمد نہیں آیا کونا بھرا دا کمینہ قاتلہ نوجوانا عید ہاتھی جتا زیانا ہا جینو لوہے دیا میخاں لگیاں ہویا جڑا اٹھیاں قمیضاں دے رنگ لال آدیان ظالمہ بھرائی ساڑے مارنے مرحبا مرحبا میں ولادا مرحبا میں انہا لفظات بھی آدھا عزادار جڑا ساڑیاں بھینا آمن ماما چاچا محرم اٹھے دے جڑا زینب یہ نجف تا قریب آئی بابا علی نہیں آیا امری مطول نہیں نانا محمد نہیں کونا زجر ابن کیسا جڑا ڈٹھا نے جو لاشا نہیں چھوڑے دیا تیرا جگر دکھے میں معاف فرماویں این تازیانا چاہے تے ہوا لہران دا آیا ہے جڑا علی دیا دھیاں دے قریب آئے این رنگ نال اٹھائیں جو لباسا دے رنگ بدل گیا ہے آدیان ظالمہ بھینا انج نہیں اٹھایا میں دیا مرحبا مرحبا اپنے غمج کدان رویں اگلا لفظ نہیں کوئی دکھاں دا پہاڑے جڑا بھینا وے بھرا دی ڈہڑی چم دیئے اگر ہاں نہ بھری جے وط بھرا دا سینہ چم دیئے حالے بھی ہاں نہ بھری جے وط بھرا دا ہاتھ چم دیئے غربت دیکھ زینب دی منہ چمن لگیے سار کوئی نہ سینہ چمن لگیے گھوڑے بھاج گئے ہیں جڑا ہاتھ چمن لگیے بھرا دا قاتل کٹ کے گھن تھوڑے سمجھن دا صدقے جے دل آکھے تا روندہ میں آخری روایتاں تک ونجنا چاہتا عزادار پوچھ میرے کنو زینب کیڑی جھا چمیے وضعت فمہا علا نہرہی جھک دی غریب دیا کٹیاں ہویاں رگاں تے منہ رکھے سا آدھی آئی میرے نالا بھین شام پائے او میرا غریب پھرا زینب شام پائے دیا اگلا لفظ بڑا اوکھا پیا پردہ آدھی حسین سنیں حسین تو وڈا مہمان نوازاں میں جڑا مدینے وسدہا سے کوئی غریب مہمان آویا جڑا ٹران لگدا ہا تو کئی میل رہ لیندہ ہاویں آدھی اٹھی مسافر بھینی نو رہلا
اٹھی تیریاں بھینا شام پیاں میں دیالا اٹھی اسا شام دے رہا کوئی لائیں اجرکم اللہ اجرکم اللہ بس آخری جملہ ازادارو شلا اپنے غمج کڈان رو میں ایتا بھینا اٹھین پوچھ میڈے کنو 4 سالہ دی دھی سکینہ کی میں لاش چھوڑیے اے ہٹے دیاں نکیاں بہیں جب دھے دی آئی بابا بابا کر کے غریب دے سینے تے ونج جھن دی آئی وط ہٹے دیاں وط بہیں جب دھے دی آئی بابا بابا کر کے ونج جھن دی آئی انعام گھننے ہن دیر پئی تھی دی آئی اے شمر کمینہ آدھائی جے نہیں اٹھ دے تا میں آپ اٹھاواں اگھاں ودائے ہی کا ہاتھ نال معصومہ دے دویں ہاتھ پکڑے نیس بے ہاتھ نال ظلم دا تماچا مارس نوجوانا شمر دا ہاتھ وڈا ہا معصومہ دا منہ چھوٹا ہا جی میں جو تماچا لگدا ہا سکینہ دا منہ موڑوے آدھی آئی ظالمہ بابی میڈا مارا ہے سیلی کے شمر بے دختر حسین زاد بابے دا قاتل ایڈا ظلم دا تماجا مرے دا شمر دا ہاتھ وڈا معصوم دا منہ چھوٹا جی میں جو تماچا لگدا معصوم دا منہ موڑویں دا چلو اگلا جملہ چا سوڑ کوئی ایو جیاں گھر نہیں جتوں جنازہ چوا نہ ہوئے جدا جنازہ چمیدے بھینا دروازے تک ماتم کرے دیاں جدا جنازہ بہران دے شریف سجن آئے کھڑے ہوں دل جڑے بھاج کے جنازے نو کندھا دے دل بھینا گھر جنازے قبران دو بھینا گھر جنازے قبران دو متا نہ سمجھا ہووی بھینا گھر رہے ویدین جنازے قبران دو عجیب منظر یارا محرم جنازے رہ گئے نہ بھینا رسیاں پاک شام جنازے رہ گئے بھینا شام اٹھا دی کاٹھتے مور مور زینب بھرا آدھی آئی حسین ناراض نہ ہوئے میرے کلو کفن ہوئے